یہ کہانی حق اور حسد کی اس قدیم جنگ کی ہے جو زمین پر انسان کے قدم رکھنے سے بھی پہلے شروع ہو چکی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کا وفادار ساتھی کتا کیوں بنایا گیا اور ہرن کے بدن میں مشک کی خوشبو کہاں سے آئی؟ یہ داستان ہمیں نیتوں کے اس فرق کے بارے میں بتاتی ہے جو انسان کو یا تو بلندیوں پر لے جاتا ہے یا محرومی کی پستیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ ابلیس کا حسد اور وفادار کتے کی تخلیق۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مبارک اپنے قدرت کے ہاتھوں سے تیار فرمایا تو وہ ایک خاص مدت تک اپنی جگہ پر موجود رہا۔ فرشتے اللہ کی اس نئی اور عظیم تخلیق کو دیکھنے کے لیے آتے اور اللہ کی کاریگری پر حیران ہوتے، مگر دوسری طرف ابلیس لعین تھا جس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ اس مٹی کے وجود کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا کیونکہ اسے اپنی آگ والی حقیقت پر بڑا غرور تھا۔ ایک مرتبہ وہ ملعون بغض اور کینے سے اتنا بھر گیا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد مبارک پر تھوک دیا۔ وہ ناپاک تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ کے اس مقام پر گری جسے ہم ناف کہتے ہیں۔ اللہ کو اپنے پیارے نبی کی توہین گوارا نہ تھی، چنانچہ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبریل، اس مقام سے اتنی مٹی نکال لو جہاں شیطان کی تھوک پڑی ہے اور اس مٹی سے ایک کتا بنا دو۔ اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے وہ ناپاک مٹی نکال لی۔ اسی وجہ سے انسان کے پیٹ پر ناف کا گڑھا بن گیا۔ اس نکالی گئی مٹی سے کتا پیدا کیا گیا۔ اب اس جانور کی فطرت میں دو متضاد چیزیں شامل ہو گئیں۔ چونکہ اس کی مٹی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے لی گئی تھی، اس لیے کتا انسان سے بے انتہا محبت کرنے والا اور اس کا وفادار بن گیا۔ چونکہ اس مٹی میں شیطان کی تھوک شامل تھی، اس لیے اسے پلید ناپاک قرار دیا گیا، اور چونکہ اس مٹی کو حضرت جبریل علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں نے چھوا تھا، اس لیے اس میں یہ صفت پیدا ہوئی کہ یہ راتوں کو جاگ کر پہرا دیتا ہے اور انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی حاسد کسی اللہ والے کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس سے اللہ والے کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس گستاخی کو بھی اللہ والے کے لیے زینت کا سبب بنا دیتا ہے، جیسے شیطان کی تھوک کی جگہ انسان کے بدن پر ناف بن گئی جو اب ایک خوبصورت علامت ہے۔ صحرائی ہرن اور مشک کا معجزہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ کی خوشبو اور نورانیت سے پوری زمین مہک اٹھی۔ جنگل کے تمام جانور جب اس نئے مہمان کے بارے میں سنا تو وہ جوق در جوق آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہونے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر جانور پر شفقت فرماتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ اسی دوران جنگل کے کچھ ہرنوں کا ایک گروہ بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ان کی نیت صاف تھی اور وہ سچے دل سے اللہ کے نبی کی زیارت کرنا چاہتے تھے۔ جب وہ قریب آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے محبت بھرے انداز میں اپنا دست مبارک ان کی پیٹھوں پر پھیرا اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ اس لمس کی برکت سے ان ہرنوں کے پیٹ میں نافع مشک پیدا ہو گیا، جس سے ایک ایسی لاجواب خوشبو نکلنے لگی جو تمام جہان میں مشہور ہے۔ جب یہ ہرن واپس اپنی قوم کے پاس گئے تو تمام جنگل ان کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ دوسرے ہرنوں نے حیرت سے پوچھا، تمہارے بدن سے یہ کیسی انوکھی اور پیاری خوشبو آ رہی ہے؟ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ پہلے گروہ نے جواب دیا، اللہ کے سچے پیغمبر زمین پر تشریف لائے ہیں، ہم ان کی زیارت کی نیت سے گئے تھے تو انہوں نے رحمت بھرے ہاتھ ہماری پشت پر پھیرے، جس کی برکت سے یہ خوشبو ہمارے وجود کا حصہ بن گئی۔ یہ سن کر ہرنوں کا دوسرا گروہ بھی لالچ اور اسی خوشبو کی طلب میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان پر بھی شفقت فرمائی اور ان کی پشت پر بھی اپنا ہاتھ پھیرا، لیکن جب وہ واپس آئے تو ان میں کوئی خوشبو نہیں تھی۔ وہ جیسے گئے تھے خالی ہاتھ ویسے ہی واپس آ گئے۔ حیران ہو کر انہوں نے پہلے گروہ سے پوچھا، ہم بھی اسی پیغمبر کے پاس گئے، انہوں نے ہمارے اوپر بھی ویسا ہی ہاتھ پھیرا مگر ہمیں کچھ حاصل نہ ہوا، ایسا کیوں؟ تب پہلے گروہ نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خالص زیارت کی نیت سے گئے تھے اور تمہاری نیت درست نہیں تھی، تم صرف خوشبو حاصل کرنے کے لالچ میں گئے تھے۔ اس خوبصورت قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے پہلے اپنی نیت کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر نیت صاف ہو تو اللہ کی رحمتیں بن مانگے ملتی ہیں، اور اگر دل میں لالچ یا دنیاوی غرض ہو تو انسان عظیم ترین ہستیوں کے پاس جا کر بھی محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ والوں کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کمی صرف لینے والے کی نیت میں ہوتی ہے۔